یہ ہمارا لیسن نمبر 14 ہے، میکنگ ٹیبل ان پیج، یعنی ان پیج میں رہتے ہوئے ٹیبل کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن میں کام کر رہے ہوں، خواہ وہ انگلش کی ہو جیسے مائکروسافٹ ورڈ، یا وہ اردو کی ہو جیسے ہمارا ان پیج 2004 ایکس پی ورژن یا 2000 ورژن، تو ہم جانتے ہیں کہ ٹیبل بنانے کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے اپنے کام کو کرنے میں۔ اگر ہم نے کوئی ریزلٹ بنانا ہو، کوئی رپورٹ بنانی ہو، کوئی آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہو، یا کوئی بھی آپ نے لسٹ بنانی ہو، کوئی فہرست وغیرہ بنانی ہو، تو ٹیبل کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹیبل کا ہر سیل جو ہے وہ اپنی ایک الگ پراپرٹی رکھتا ہے، رائٹ لیفٹ سینٹر الائنمنٹ کے لحاظ سے اور ٹیکسٹ کی پوزیشن کے لحاظ سے۔ تو اب ہم ایک نیا پیج بناتے ہیں اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبل کس طریقے سے ان پیج میں رہتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ فائل، نیو کے ذریعے سے نیو ڈاکومنٹ کا ڈائلاگ باکس آ گیا، اس کو ہم اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں پہلے، اوکے کر دیا، یہ ہمارے سامنے ایک نیا پیج بنا ہوا آ گیا ہے۔ یہ خالی پیج ہے، اس میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ ٹیبل کس طریقے سے ان پیج میں رہتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ ٹیبل بنانے کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ انسرٹ کے مینیو کے اندر ہے۔ انسرٹ کے مینیو کے اندر ٹیبل کی آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آگے یہ ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں ٹیبل کے آگے، اس کا مطلب ہے کہ جب میں اس کو کلک کروں گا تو ایک ڈائلاگ باکس میرے سامنے آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ انسرٹ ٹیبل کا ڈائلاگ باکس میرے سامنے آ گیا ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ انسرٹ ٹیبل کا ڈائلاگ باکس ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے دو اہم ویلیوز ایڈ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے ٹیبل کے اندر کتنی روز چاہیے، یعنی کتنی لائنیں چاہیے اور کتنے کالمز چاہیے۔ تو منیمم 2 ایڈ ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ڈیفالٹ میں 2 دیے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر میں ابھی اوکے کر دوں گا تو میرے پاس ایک ایسا ٹیبل بنا ہوا آئے گا جس کی ایک رو ہوگی اور 2 کالمز ہوں گے، یعنی اس کے اندر 2 الگ الگ خانے بنے ہوئے ہوں گے۔ تو ان کو میں کچھ مزید اس کے اندر اضافہ کرتا ہوں، جیسے میں روز جو ہیں 5 کر دیتا ہوں اور کالمز جو ہیں میں 4 کر دیتا ہوں، اور کالم اس کی جو کالم وڈتھ ہے اس کو آٹو پہ رہنے دیں، یہی ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ فی الحال ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اب دیکھیے کہ جیسے میں اوکے کروں گا تو میرا ٹیبل جو ہے اسکرین کے اوپر بن گیا۔ اب اس ٹیبل سے متعلق کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، کچھ لکھنے کے لیے اپنے پاس ضرور رکھیں تاکہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کر سکیں۔ ابھی جو ہمیں ٹیبل ویزیبل ہے ہماری اسکرین کے اوپر، اگر ہم پرنٹ آؤٹ لیں گے اس ٹیبل کے اندر کوئی ٹیکسٹ ایڈ کر کے، تو اس ٹیبل کی جو لائنیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو خانے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ویزیبل نہیں ہوں گے پرنٹ آؤٹ کے اندر۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرنٹ آؤٹ کے اندر ویزیبل ہو جائیں تو ہم پہلے ٹیبل کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر ٹیبل کو رائٹ کلک کر کے ٹیبل کے فارمیٹ میں ہم جاتے ہیں۔ ٹیبل کو فارمیٹ کرنے سے متعلق ڈائلاگ باکس ہمارے سامنے آئے گا، ٹیبل فارمیٹ کا ڈائلاگ باکس ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیل سے متعلق، کالم سے متعلق آپشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو لائنز انویزیبل ہیں ان کو ہم ویزیبل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم کوئی ٹیکسٹ اس ٹیبل کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ کس طریقے سے یہ لائنز ویزیبل اس کے ساتھ ہوں گی۔ ادروائز یہ کہ یہ ویزیبل نہیں ہوں گی، یعنی ہم پرنٹ آؤٹ لیں گے تو ہمارا ٹیکسٹ تو آئے گا لیکن یہ لائنز ہمیں پرنٹ آؤٹ میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو ہم اس کے لیے جیسے جب ہم نے بارڈر دیا تھا اپنی ڈرائنگز کو، پکچر باکسز کو، یا جو ہم نے ڈرائنگز بنائی تھیں یا لائنز ٹیکسٹ باکس وغیرہ کو، اسی طریقے سے ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ بارڈر کی آپشن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹائل میں نن ہے، یعنی ادھر کوئی بھی لائن اس کے اندر ایڈ نہیں ہوئی، ادھر بالکل کوئی لائن نہیں ہے۔ انفیکٹ اگر ہم پرنٹ آؤٹ لیں گے تو کوئی لائن بھی نہیں آئے گی۔ اگر میں یہاں سے کوئی سی بھی لائن سلیکٹ کر لوں، کسی بھی اسٹائل کی، اسٹریٹ لائن، پلین لائن سلیکٹ کر لوں یا کوئی ڈاٹڈ لائن یا ڈیش لائن سلیکٹ کر لوں تو پھر یہ لائن ہماری ویزیبل ہو جائے گی۔ میں ایک نارمل لائن، پلین لائن سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کی وڈتھ جو ہے ہمارے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے 0.014، جو انچز کی ویلیو ہم نے ڈاکومنٹ پریفرنسز میں جا کے چینج کی تھی اس لحاظ سے دی ہوئی ہے۔ تو اس کی وڈتھ ہم اتنی رہنے دیتے ہیں جتنی ہمارے سامنے ڈیفالٹ میں آ رہی ہے، لیکن ہم نے اسٹائل جو ہے ہمارا، یہ ہم نے لائن ایک اسٹریٹ لائن دے دی ہے جو کہ پہلے نن تھا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ نن کی آپشن تھی، لیکن ہم نے یہاں ایک لائن سلیکٹ کر لی ہے۔ اب جب میں اوکے کرتا ہوں اور ڈی سلیکٹ کرتا ہوں اپنے ٹیبل کو، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائنز ہمارے سامنے ڈارک ہو گئی ہیں، بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اگر ہم پرنٹ آؤٹ لیں گے تو یہ لائنز اسی طریقے سے ہمیں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر میں بالفرض کوئی اور لائن یہاں سے لے لیتا، رائٹ کلک کیا، ٹیبل فارمیٹ میں گیا، لائن بالفرض میں ہمارے پاس ایک یہ ڈبل لائن ہے، یہ لے لی ہوتی تو پھر میری ٹیبل کی شکل کیسی ہوتی، اس کو دیکھنے کے لیے ہم اوکے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیونکہ لائن کی وڈتھ اتنی ہے اس لیے ہمیں فی الحال ویسی ہی لائن نظر آ رہی ہے۔ اس کو دوبارہ سلیکٹ کر کے ٹیبل فارمیٹ میں جا کے تھوڑی سی وڈتھ ہم اس کی بڑھا دیتے ہیں، اوکے کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ واضح فرق نظر آ رہا ہے، کچھ لائنز زیادہ ڈارک ہو گئی ہیں۔ زوم کی پرسنٹیج ہم بڑھاتے ہیں
125% کرتے ہیں. کچھ لائنز ڈارک نظر آ رہی ہیں, انفیکٹ یہ ہیں ایکول ہیں ساری, لیکن ہمارے ویو میں صرف ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیے کہ ڈبل لائن کی میں نے اس کی لائن کی وڈتھ تھوڑی بڑھائی ہے, تو یہ اس طرح کی ہو گئی ہیں. دوبارہ سے سلیکٹ کیا, رائٹ کلک, ٹیبل فارمیٹ, اس کو دوبارہ سے ہم 0.014 اس کی ایکچوئل ویلیو ایڈ ہوئی ہوئی تھی, دوبارہ سے ہم نے اس کو اسی طرح سے کر دیا. اور زوم کی پرسنٹیج بھی دوبارہ سے میں 100% پہ لے آتا ہوں. 100% پیج اب ہمارے سامنے آ گیا ہے. ہم دوبارہ سے ان لائنز کو اسی طرح کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے ٹیبل کریٹ کیا تھا, تو ہمارے سامنے تھی. ٹیبل فارمیٹ میں گئے, اسٹائل میں ہم نے نن کر دیا, اوکے کر دیا. اب دوبارہ سے ہمارا ٹیبل اسی شکل میں آ گیا جیسا کہ ہم نے اس کو کریٹ کیا تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سیل کی یا ایک سے زیادہ سیلز کی ہم نے ویلیوز چینج کرنی ہو, پورے ٹیبل کی ہم چینج نہ کرنا چاہیں, تو وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے پورے ٹیبل کے پراپرٹی کو, فارمیٹ کو چینج کرنے کے لیے پورے ٹیبل کو سلیکٹ کیا تھا. تو اگر ہم پورے ٹیبل کو سلیکٹ نہ کریں, چند سیلز کو سلیکٹ کر لیں, یعنی جتنے سیلز بھی ہم اس کے اندر چینجنگ کرنا چاہتے ہیں. بالفرض میں نے یہ 4 سیلز سلیکٹ کیے ہیں, اس پہ رائٹ کلک کیا, ٹیبل فارمیٹ میں گیا, لائن میں نے نن تھی, لائن اپیئر ہو گئی ہے 0.014 سائز کی, کلر لائن کا میں نے ریڈ کر لیا, اوکے کر دیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا باقی جو ہمارا ٹیبل ہے وہ اسی طرح سے ہے, صرف یہ 4 سیلز جو تھے, پہلے 2 کالمز کی جو 2 روز ہیں, یہ دونوں اپیئر ہو گئی ہیں. اب پرنٹ آؤٹ میں یہ ہماری جو 4 سیلز ہیں یہ نظر آئیں گے, باقی سارا کچھ نظر نہیں آئے گا. یا یہ کہ ہم سلیکٹ کر کے ساروں کا کلر الگ کر سکتے ہیں, اور کسی ایک سے زیادہ سیلز کا کلر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کو دوبارہ سے ٹیبل فارمیٹ میں جا کے ریڈ کلر کو ہم ختم کر دیتے ہیں. یہاں سے ہمارے یہاں سے بلیک کلر تھا اور لائن میں نن تھی, اوکے کر دیا. دوبارہ سے ہم اسی پوزیشن پہ آ گئے, یعنی ہمارا ٹیبل پرنٹ آؤٹ میں ویزیبل نہیں ہوگا. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے سیلز کا, کالمز کا, روز کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ چینج کر لیں, تو ہم وہ کس طریقے سے کریں گے. آپ دیکھیے کہ میں نے ایک سیل یہاں سے سلیکٹ کیا, شفٹ کے ساتھ میں ایرو کی کے ذریعے سے میں نے ایک سیل آسانی کے ساتھ سلیکٹ کر لیا. ادروائز اگر میں ماؤس سے کرتا تو ایک سے زیادہ سلیکٹ ہو جاتے. رائٹ کلک, ٹیبل فارمیٹ, یہ فل کلر ہے, یعنی یہ بیک گراؤنڈ کلر ہے میرے سیل کا. اس میں میں کوئی کلر ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں سے کلر جب ہم نے بنانے کا طریقہ سیکھا تھا, تو ہمارا وہ کلر جب بن جائے گا, اگر ہم کوئی نیا کلر کریٹ کرتے ہیں تو ہر لسٹ کے اندر وہ کلر اپیئر ہوگا اس ڈاکومنٹ کی. ہم نے یہاں سیان کلر جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر. ہم اس کی آؤٹ لائن جو ہے اس کا کلر بالفرض ڈارک بلو کر دیتے ہیں, آؤٹ لائن بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں, اوکے کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک سیل جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر سیان ہے, اس کی آؤٹ لائن جو ہے یہ ڈارک بلو ہے, اور اس کا کلر چینج ہو گیا. اب اگر میں اس میں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کروں گا, اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس میں نے اس میں ٹائپ کیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ کلر کے ساتھ آ رہا ہے یہ سیل, اور یہ اپیئر بھی ہوگا, اور اسی طرح سے پرنٹ آؤٹ میں اسی کلر کا آئے گا اگر ہمارے پاس کلر پرنٹر ہوگا. تو دوبارہ سے ہم اپنے سارے سیلز کو سلیکٹ کر کے فارمیٹ کر کے اس کی ویلیوز کو ہم دوبارہ سے اوکے کر دیں گے, تو سارے کی ویلیوز اس طرح سے ٹھیک ہو جائیں گی. تو اپنے اس لیسن کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹیبل بنائے جاتے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ ٹیبل کے ہر سیل کی اپنی ایک پیج جیسی ویلیو ہوتی ہے, یعنی الائنمنٹ کے لحاظ سے, ٹیکسٹ کی پوزیشن کے لحاظ سے. آپ دیکھیے کہ میں سینٹر لائن کروں گا تو میرا کرسر جو ہے وہ سینٹر لائن ہو گیا. اگر میں لیفٹ پہ جاتا ہوں تو لیفٹ ہو گیا, رائٹ پہ گیا تو رائٹ ہو گیا, یعنی اسی لحاظ سے میں اپنے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کر سکتا ہوں. کچھ ٹیکسٹ ہم ایڈ کر چکے ہیں, اس کے بعد ہم ٹیبل ایڈ کریں تو ٹیبل اس پوزیشن کے لحاظ سے آئے گا. اور اگر ہم ٹیبل بنا لیں اور پھر ہمیں یہ خیال ہو کہ ٹیبل ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے, تو ہم ٹیبل کو سلیکٹ کر کے کنٹرول اے کے ذریعے سے سارے پیج کی میں نے سلیکشن لے لی, اور ڈیلیٹ کے ذریعے سے میں نے ٹیبل اپنا ختم کر دیا. تو اپنے اس لیسن کے اندر ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا کہ ٹیبل کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ان پیج کے اندر رہتے ہوئے.